سکھاتا ہے کہ آپ کا ایمان پختہ ہو جائے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایمان بسیط ہے، باقی شوافع مالکی حنبلی کہتے ہیں ایمان مرکب ہے۔ ایمان بسیط کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کے نور کے اندر تمام انوارات ڈال دیے جاتے ہیں، جیسے علم کا نور ایمان کے نور کے اندر موجود ہے، تصوف کے روحانیت کا نور ایمان کے نور کے اندر موجود ہے۔ یہ جتنے نور موجود ہے باقی نور بجھے ہوئے ہیں، یہ ایک نور چل رہا ہے، یہ جو باقی نور بجھے ہوئے اس کے لیے آپ اپنے شیخ کے پاس جائیں، اپنے مربی کے پاس جائیں، اس کے لیے آپ استادوں کے پاس جائیں، اس نور کو جلائیں۔ جیسے یہ لائٹیں جل رہی ہے، یہ لائٹ جل رہی ہے، وہ لائٹ بجھی ہے، جو لائٹ لگی تو ہے لیکن بجھی ہے، لگی تو ہے لیکن بجھی ہے۔ اس کو جلانے کے لیے الیکٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ الیکٹریشن کو بلاؤ اس کو جلائے۔ اسی طرح نور اندر ہے، اس نور کو جلانے کے لیے وہ ایمان کا جو نور کے ساتھ نسبت کا نور موجود ہے، علم کا نور موجود ہے، اس نور کو جلاؤ۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایمان بسیط ہے، اس کے اندر کوئی اور نور نہیں ڈالا جاتا، نسبت کا نور نہیں ڈالا جاتا، علم کا نور نہیں ڈالا جاتا، یہ سارے علوم موجود ہے، اس کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ امام شافعی، امام مالک، باقی امام کہتے ہیں کہ یہ ایمان مرکب ہے، اس کے اندر نیا نور ڈالا جاتا ہے، ایمان کے نور کے ساتھ اور نور بھی ڈالتا ہے، ایمان کے نور کے ساتھ نوروں کو ڈالتے ہیں تو وہ کامل ہوتا جاتا ہے، کمال کی طرف جاتا ہے۔ ان کا اپنا مذہب، ہمارا اپنا مسلک۔ اسی وجہ سے صحابہ کو تصوف کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، ان کو ایسا ایمان عطا کیا کہ سارے روشن تھے وہ لوگ، اس کے اندر دوسرے نور کی ضرورت جلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ ہمارے اندر جو ایمان کی کمزوری، جو ہمارے اندر ایمان کی قلت کمزوری ہوئی، اس کے لیے یہ طریقے، یہ چیزیں اتری اور بزرگوں کے اوپر طرق آئے، ہر علماء کے اوپر اس کے طریقے ہیں۔ جیسے صحابہ کو ضرورت نہیں تھی کس چیز کی؟ احادیث کے اندر جمع کرنے کی۔ صحابہ نے ایک کام کیا، کون سا کام کیا؟ صحابہ نے قرآن اور احادیث کو الگ کیا۔ اس لیے الگ کیا، ان کو معلوم تھا کہ آگے عجم آئیں گے، قرآن اور احادیث انہوں نے سنی، ہمیں پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں، ان کو ضرورت پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ صحابہ اکثر شہید ہو رہے، جنگوں میں شہید ہو رہے، اور بعد کے لوگ ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کون سا قرآن ہے کون سا حدیث ہے۔ عجم کو یہ پتہ نہیں چلے گا کون سا قرآن ہے اور کون سا حدیث، اس لیے کہ دونوں وہی ہے، ایک وہی مطلوع ہے، ایک وہی غیر مطلوع ہے۔ دونوں حضور کے زبان سے نکلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے آئی، تو معلوم نہیں ہوگا۔ ان کو یہ ضرورت پڑی، انہوں نے دنیا کی ضرورت پورا کرنے کے لیے قرآن کو الگ کر دیا، انہوں نے قرآن کو الگ کر دیا۔ اب آگے جا کے تابعین کو یہ ضرورت پڑی کہ صحابہ کے اقوال بھی آئے، احادیث بھی آئے، قرآن بھی آئے۔ اب قرآن تو موجود تھا، صحابہ کے اقوال اور احادیث، اس لیے کہ احادیث تو صحابہ نے حضور سے سنی۔ اب احادیث کو ضرورت پڑی، کیا ضرورت پڑی؟ کہ صحابہ کے اقوال الگ ہو جائے اور احادیث الگ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے الگ امام پیدا کیے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے اس کے